اب آپ کو یہ بتائیں کہ اب جیسے کہ اس طرح کی خبریں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یوں تو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں مہنگائی بہت ہے، غریب طبقہ جو ہے، مزید لوگ جو ہے وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں بیکاز آف دس مہنگائی. اور یہاں پر یہ رپورٹ بھی سامنے آ رہی ہے کہ لوگوں کی جو بھوک ہے وہ نہیں مٹ رہی، لیکن جو خوراک ہے وہ مٹی مٹی ہو گئی. وہ کیسے کہ ملک میں 1/3 آبادی کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ غذائی قلت کا شکار ہے. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، خوراک ہے، ان کا ضیاع بھی بے دریغ ہو رہا ہے. پاکستان میں ہر سال $4 ارب کی خوراک ضائع ہونے کا انکشاف ہوا ہے. دس از ٹو مچ. اچھا، اس کے اندر کئی ریزنز ہیں. ایک تو ششکے لوگوں کے کھانا زیادہ منگوا لینا، پھر اس کے بعد نہ کھا پانا، پھر اس کے بعد اس کا ویسٹ ہو جانا. ایک ایسے ملک میں جہاں پر میں نے از خود لوگوں کو کوڑے پر سے کچرا چنتے دیکھا ہے، بالکل اور کچرے کے ساتھ ساتھ کھانا چنتے دیکھا ہے، معصوم بچے وہاں سے ان کو کھاتے دیکھا ہے. اور ایسے ملک میں آپ یہ اندازہ کیجئے کہ شادی بیاہوں ہوں یا اس کے بعد ریسٹورنٹس ہوں یا کہیں پر بھی لوگ ویسے بھی جاتے ہیں، اپنی ضرورت سے زیادہ منگواتے ہیں، گھروں میں مناسب صحیح طریقے سے کھانا اسٹور نہ کرنے کے باعث اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ کسی کے پیٹ کی بھوک مٹا سکے، وہ کھانا ویسٹ کر دیا جاتا ہے. 19.5 ملین ٹن کھانا سالانہ ضائع ہوتا ہے. اور یہ ایک نمبرز ہیں، اور آئی ایم شیور کہ یہ جو حقیقی نمبر ہے اس سے کہیں زیادہ. اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو زیادہ تر کھانا ہے یا غذائی اشیاء ہیں یہ باورچی خانوں اور کھانے پینے کے مراکز پر ضائع ہوتی ہیں. ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ گزر جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ وہ استعمال کے قابل نہیں رہتی، اور پھلوں اور اجناس کی سٹوریج کی سہولیات نہ ہونا. اور ایک اور چیز ہے صدف، سب سے زیادہ یہ سلسلہ ہوتا ہے شادی بیاہوں کی تقریبات میں، کس طرح سے لوگ وہاں پر بھرتے ہیں اپنی پلیٹیں اور کس طرح سے ویسٹ کرتے ہیں. ایک رپورٹ بھی ہم نے اس سے متعلق تیار کی، آپ کو پہلے وہ دکھاتے ہیں. اچھا، لوگ شادیوں میں یا کسی تقریب میں اشفاق ایسے کیوں کھانا کھاتے ہیں جیسے وہ ان کی زندگی کا آخری کھانا ہو؟ مطلب اس کے بعد انہیں کھانا جیسے ملے گا نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ شادی کی تقریب میں جا کر انہیں دینا ہوتا ہے ایک عدد لفافہ. ٹھیک ہے، جب وہ لفافہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ دینا ہوتا ہے تو اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ ایک تو اپنی جتنی آبادی ہے جو ویسے کہیں پر شو نہیں کرتے وہ شادی کی تقریب میں لے جا کے شو کریں، نمبر پورے کریں. 6 7 ممبرز ایک گھر کے پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے اپنے حساب سے جس طریقے سے وہ کھانے پر ٹوٹتے ہیں کہ آپ کے دوپٹے کے پلو ہوں خواتین کے، یا پھر مرد حضرات کی ٹائیاں ہوں، اگر لال رنگ کی ہے تو وہ پھر براؤن ہو جاتی ہے اور پوری یہاں سے لے کے یہاں تک تیل میں تیر رہی ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی چوٹیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور اگر چمچ کاٹا نہ ہو تو وہ ہاتھ سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ جو اتنے اچھے آپ ڈریس اپ ہو کر جاتے ہیں اس کی تو آپ ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایسے ٹوٹتے ہیں، بوٹیوں کے پہاڑ بناتے ہیں، اور پھر کھا بھی نہیں پاتے. اور کھانے کے دوران ان کی نظر اس ٹیبل پر ہوتی ہے جہاں پہ ساری ڈشز ہوتی ہیں، اور وہ کسی ایک کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہوتی ہے، جا کے ذرا یہ بھی لے کر آؤ، یہ بھی لے کر آؤ، اور لے کر آؤ. مزید اس حوالے سے ہم انجم عبد الوہاب سے جان لیتے ہیں. انجم بتائیے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ جینے کے لیے کھائیں. قمر زمان اچھے فیصلہ آباد سے ہمارے ساتھ قمر زمان ہے، اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ بھائی وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. فیصلہ آبادی کیا بتائیں تو ذرا. جی قمر. ہم فیصل آباد کے علاقہ سوسا روڈ پر ایک معروف ریسٹورنٹ میں موجود ہیں. بڑی تعداد میں یہاں لوگ کھانا کھا رہے ہیں. ہوٹلوں میں جہاں پر شادی بیاہ کی دعوتیں ہوتی ہیں یا ریسٹورنٹس میں کھانا کھایا جاتا ہے، وہاں اس کے بعد جو کھانا بچ جاتا ہے وہ ویسٹ میں چلا جاتا ہے، بڑی تعداد میں ضائع ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے یہاں پر جو شہری موجود ہیں ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. دیکھیں، ایک تو جو لوگ کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں ان کو بھی آرڈر اس حساب سے کرنا چاہیے کہ کھانا ضائع نہ ہو. یہ رزق کی توہین بھی ہے اور رزق ضائع کرنے کے مترادف ہے. بکٹس کا انتظام ہونا چاہیے کہ جو کھانا اگر بچ گیا ہے وہ لوگ خود اس بکٹ میں پلیس کر جائیں، اور اس بکٹ میں کسی کو روک تھام نہیں ہونی چاہیے. جو مستحق ہے وہ خود آ کے اس بکٹ میں سے اٹھا کے لے جائے. لوگوں کو جو سا آرڈر ہے وہ اپنے کھانے کے جتنا وہ کھا سکتے ہیں اس کے مترادف کرنا چاہیے کہ زیادہ آرڈر نہ کریں تو کھانا نہیں بچے گا. تو اگر بچ جائے تو کوشش کریں اسے پیک کروا کر لے جائیں. یہاں پر جو شہری موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جہاں پر ہوٹل انتظامیہ، ریسٹورنٹ انتظامیہ کے ساتھ ساتھ یہ شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کھانا اس مقدار میں ان کو صرف منگوانا چاہیے جتنا وہ کھائیں، بچنا نہیں چاہیے تاکہ وہ ویسٹ میں نہ جائے. اچھا، ہم ہر چیز میں حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن یہ وہ ٹاپک ہے، یہ وہ ایک کام ہے جس میں آپ انڈیویجول ہر شہری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کھانے کو ضائع ہونے سے بچائے، خوراک کا تحفظ کرے، کیونکہ آپ سب نے مل کر اس معاشرے کو بہتر بنانا ہے. تو اپنے ذرا طرز عمل پر تھوڑا آپ ذرا غور کریں. جو شروع میں ہم کہہ رہے تھے نا کہ بھائی یہ آپ کی اس سے اچھی آپ کی پرسنالٹی اور آپ کا امیج بھی اچھا نہیں لگتا. جینے کے لیے کھائیں، مطلب کھانے کے لیے جو ہے نا جئیں آپ.
تو یہ تمام تو صورتحال ہے. کیسے بچائیں جی خوراک؟ کیا تو اس پر بات کر لیتے ہیں، جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن محمود بخاری صاحب. اور بخاری صاحب کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ہمیشہ کسانوں کے مسائل پر بھی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ وہ چیزیں بیسیکلی کسان یہ جانتا ہے کہ کتنی مشکل سے یہ اجناس پیدا ہوتی ہیں. دے آر ناٹ ایزی. اور ہم کس طریقے سے بے رحمی سے، کیونکہ سب کچھ آسانی سے مل رہا ہے، پتہ نہیں ہے کہ اس کی پیدائش میں، اس کو بیج لگانے سے لے کے اس پودے کے ایک فصل بننے تک کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کیڑوں کو بھگانا پڑتا ہے، بارش کا انتظار کرنا پڑتا ہے، پانی لگانا پڑتا ہے، لیکن ہم ڈھٹائی سے ویسٹ کرتے ہیں. تو بخاری صاحب سے ذرا بات کر لیتے ہیں. بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ ویسے تو کسانوں سے متعلق امور پر بات کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ان سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ پھر ڈیمانڈ اور سپلائی میں فرق آتا ہے. کھانا لوگوں کو ملتا نہیں ہے، ویسٹ ہوتا ہے، مزید ڈیمانڈ آتی ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہماری فوڈ سیکیورٹی تھی وہ ٹوٹلی کمپرومائز ہو چکی ہے. واٹ آر یور تھاٹس سر؟ بالکل جی، شکریہ اشفاق آپ کا. اور صدف سوری میرا گلا ذرا ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 4 ارب ڈالر کی جو ہے یہ خوراک ہم ضائع کر دیتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ 1 ارب ڈالر کے لیے ہم IMF سے منتیں کرتے پھرتے ہیں، لیکن ہم اپنے نظام کو صحیح نہیں کرتے. اور آپ کے پاکستان میں ہر سال 1 ملک کا اضافہ ہو رہا ہے، 50 لاکھ کی آبادی کا اضافہ ہو رہا ہے. آپ لیکن اس طرف کوئی حکومتوں کی توجہ نہیں ہے. آج بھی آپ اسمبلیوں میں دیکھ لیں، کوئی غریب کی بات نہیں کر رہا، کوئی خوراک کی بات نہیں کر رہا، کوئی کسی مزدور کی بات نہیں کر رہا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ٹوٹلی حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، ٹوٹلی ان کی پالیسیوں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ضائع کس طرح ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہارویسٹنگ کا جو جدید ترین طریقے ہیں وہ نہیں ہیں. آپ اشفاق یہ دیکھیں کہ ہماری 1 ایکڑ میں سے گندم کی اگر بات کروں تو 1 ایکڑ میں سے 3 سے 4 من جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے. کہ ہمارے پاس مینول طریقے سے جب ہم گندم کو کاٹتے ہیں تو اس وقت اس کا دانہ ضائع ہوتا ہے. پھر جب ہم اس کو جسے ہم کہتے ہیں کہ گہاتے ہیں تھریشر کے اندر، اس وقت دانہ ضائع ہوتا ہے. پھر آپ اس میں دیکھیں کہ جب ہم اس کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے لے جاتے ہیں اس وقت ضائع ہوتا ہے. 4 من کا مقصد یہ ہے کہ اگر 2 کروڑ اور 70 لاکھ ایکڑ جو ہے صدف ہم جو ہے ایکڑ کاشت کرتے ہیں تو آپ کیلکولیٹر رکھ لیجئے اور دیکھیے کہ 4 من 3 سے 4 من ہم ضائع کرتے ہیں. تو کتنے کروڑ من جو ہے وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں. اسی طرح آپ مکائی لے لیں، آپ چاول کو لے لیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو سوئنگ کا طریقہ ہے، جو بجائی کا ہمارا طریقہ ہے وہ بھی بہتر نہیں ہے. اس میں ہماری یہ خوراک ضائع ہوتی ہے. اگر اچھا یہ تو چلیں شاہ صاحب، ایک چیز یہ ہے کہ یہ تو آپ نے بڑے زبردست انداز میں اس چیز کی جانب نشاندہی کی کہ یہ کسان کی کتنی محنت لگتی ہے، اور اس کے بعد اس کو پراپرلی جب ٹرانسپورٹ نہیں کیا جاتا، رکھا نہیں جاتا، آگے جا کے گوداموں میں جو اس کے ساتھ ہوتا ہے. گندم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ یا تو اس کو چوہے کھا جاتے ہیں، یا تو اس کے اندر سے کنکر نکل آتے ہیں، یا تو خرد برد ہو جاتی ہے، یا پھر بارش کے دوران سٹوریج نہ ہونے کی وجہ سے ویسٹ ہو جاتی ہے. یہ ہم نے بات کر لی. سبزیوں سے متعلق بھی اسی طرح کے مسائل ہیں. ہم اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ اندازہ کریں کہ آگے لے گئے اور آگے لوگوں نے کھانے میں، خوراک میں زیادہ منگوا کے پراپر سٹوریج نہ ہونے کی باعث یہ کر لیا. کیا کیا جائے؟ اس کا آگے کے معاملے کا، مرحلے کا کیا حل نکالا جائے؟ جی میں اس کی 2 چیزیں، ایک تو میکنائزیشن اور دوسرا اس کا ہے مارکیٹنگ. اشفاق بڑی اہم بات میں کر رہا ہوں. اس طرف نہ حکومت کی توجہ نہ اداروں کی توجہ. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جدید مشینری نہیں ہے. میں آپ کو ایگزامپل دے دوں کہ مینگو کا درخت 35 سے 40 فٹ اونچا ہوتا ہے. بالکل. آج بھی ہمارے ہاں آپ دیکھیں تو وہاں پہ مینول طریقے سے آم توڑے جاتے ہیں. 20 لاکھ ٹن ہمارا جو ہے وہ آم پروڈکشن ہے. 4 لاکھ ٹن ہم اس طرح ضائع کر دیتے ہیں. 4 لاکھ ٹن ضائع کریں. اور آپ نے بالکل شروع میں صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم 1 ارب ڈالر کے لیے IMF سے جی اس نے ہمیں خون تکوا دیا ہے، اور ابھی تک نہیں آ رہے، اور ابھی کوئی امکان بھی نہیں نظر آ رہا. ابھی تک دور دور تک امکان نہیں ہے. بہت شکریہ. اور
4 ارب ڈالر ہے کے قریب، 4 ارب کے قریب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ وہ ہے جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہے. یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. انڈاکیومنٹڈ کیا ہوگا؟ اچھا بخاری صاحب ہماری دعا ہے کہ آپ جلد سے احتیاط ہو جائیں، بیکاز یہ ہے کہ آپ جس طرح سے ایفرٹ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کی کوشش کر رہے تھے تو اس سے آپ کا گلا مزید خراب ہوگا، اور ہم سے بہتر یہ کون سمجھ سکتا ہے کہ گلا ایسا ہو اور اس میں بولنا پڑے تو کیا مسائل اس سے پیش آ سکتے ہیں.